انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جس شہزادی کا ذکر کرنا ہے وہ ہیں شہزادی بی بی سکینہ بنت الحسین۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور بی بی ام رباب کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ پیارے بچوں، آپ کو سکینہ کا مطلب معلوم ہے؟ سکینہ کا مطلب ہے سکون عطا کرنے والی، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت سکون ملتا تھا جب آپ اپنی اس بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو دیکھتے تھے۔ امام حسین اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے اور بی بی سکینہ بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین نے اللہ سے بی بی سکینہ کو مانگا تھا، لیکن امام حسین نماز شب پڑھتے تھے اور اس میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار دو عالم مجھے ایک بیٹی عطا کر۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اس گھر میں رہنا پسند ہے جہاں رباب اور سکینہ ہوں۔ بی بی سکینہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام ہے جناب علی اصغر۔ جناب علی اصغر کربلا کے میدان میں فقط 6 مہینے کے تھے کہ حرملہ کے تیر سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ایک تصویر موجود ہے اور یہ ہمارے گھروں میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ہم اسے جلوس میں بھی دیکھتے ہیں اور ہم اسے مجالس میں بھی اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے علم، اور اس علم پر ایک مشکیزہ بھی لگا ہوا ہے۔ مشکیزہ پہلے زمانے میں اس چیز کو کہتے تھے کہ جس میں پانی بھرا جاتا تھا، اور جہاں جہاں آپ علم دیکھیں گے وہاں وہاں یہ مشکیزہ بھی نظر آئے گا۔ علم اور مشکیزہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک چچا اور بھتیجی کی محبت کو بتلا رہے ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس اپنی بھتیجی بی بی سکینہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور بی بی سکینہ بھی اپنے چچا عباس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے حضرت ابوالفضل عباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے جو کہ بہت ہی بہادر شجاع تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فوج حسینی کا علم حضرت عباس کو دیا تھا، اسی لیے آپ علم بردار کہلاتے ہیں۔ روز عاشور جب حضرت عباس نے دیکھا کہ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور خشک مشکیزیں لیے ہاتھوں میں ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور ان کے ہمراہ بی بی سکینہ بھی موجود ہے اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ بچوں تم لوگ پریشان نہ ہو، ابھی دیکھنا چچا عباس ہمارے لیے پانی لے کر آئیں گے۔ جب حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا تو آپ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لائے اور کہا کہ مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو فقط پانی لانے کی اجازت دی، لیکن افسوس
برے لوگوں نے حضرت عباس کو شہید کر دیا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ خیمے میں صرف علم آیا ہے اور مشق نہیں آئی تو بچے سمجھ گئے، اور انہوں نے پھر کبھی پانی کا سوال نہیں کیا، انہوں نے کبھی پانی نہیں مانگا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ روز عاشور جب کوئی باقی نہ رہا، سب لوگ شہید کر دیے گئے، تمام مرد لوگوں کو شہید کر دیا گیا، صرف امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، اور اب عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام جب بیویوں کو چھوڑ کر میدان کی طرف جا رہے ہیں تو بی بی سکینہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب میرے بابا کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بی بی سکینہ اپنے بابا سے لپٹ کر خوب روتی ہیں۔ اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی ہے نا، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہوں گی کہ وہ اپنے بابا سے اس طرح بچھڑ جائیں گی، جن کے بغیر آپ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی تھیں، اور اب وہ بابا میدان میں جا رہے ہیں۔ جب بی بی سکینہ کو روتا ہوا دیکھا امام حسین نے تو کہا، سکینہ جان ابھی نہ رو، میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے، جب تک میں زندہ ہوں تم آنسو نہ بہانا۔ جانے پدر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے؟ اس لیے میرے دل کو مزید نہ تڑپاؤ، تمہیں صبر کرنا ہے۔ تم فاطمہ کی پوتی ہو، تم علی کی بیٹی ہو، تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں آگے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، تمہیں بہادر بننا ہوگا۔ اور بی بی سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کیا اور میدان کی طرف چلے گئے۔ بعد قتل امام حسین علیہ السلام بی بی سکینہ پر بے حد ظلم کیے گئے۔ بی بی سکینہ نے ظلم سہے، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ صرف دین اسلام کی خاطر۔ جب آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا اور جب آپ نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو آپ بہت روئیں، اور جب آپ کو روتا ہوا دیکھا ظالم لوگوں نے تو آپ کو تماچے مارے۔ بعد قتل امام حسین جب خیموں کو جلا دیا گیا تو بی بی سکینہ کے دامن پر آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے جل گئے، آپ کے سر کی چادر بھی چھین لی گئی، آپ کے گوشوارے بالیاں بھی چھین لیے گئے، جس کی وجہ سے آپ کے کان زخمی ہو گئے اور کان سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور آپ کے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے۔ جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھیں تو آپ کو تماچے مارے جاتے تھے، آپ پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن بی بی نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اور ہاں پیارے بچوں، وہ وقت بھی آ گیا جب اہل حرم کو زندان شام میں ڈال دیا گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ مٹی پر اپنے بابا کا نام لکھتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ بی بی سکینہ کو کبھی قرار نہ آیا۔ ایک دن آپ بہت بے چین تھیں
اور چاہتی تھیں کہ اپنے بابا سے لپٹ کر روئیں، لیکن وہ دن بھی آ گیا کہ جب بی بی سکینہ کو اپنے بابا کا سر ملا تو وہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کر ایسا روئیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ خاموش ہو گئیں اور آپ ہمیشہ کے لیے زندان شام میں رہ گئیں۔ آپ کی قبر مبارک شام کے زندان شام میں ہے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے بی بی سکینہ کے بارے میں سنا۔ ہمیں بی بی سکینہ بہت سارے پیغامات دیتی ہیں، جیسا کہ اگر آپ کی کوئی پسند کی چیز آپ کے ہاتھ سے چلی جائے تو ہمیں کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جیسا بی بی سکینہ نے اپنے بابا کی بات سنی، ان سے جو پرومس کیا تھا اس کو پورا کیا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے والدین سے جو بھی پرومس ہم کریں اسے پورا کریں، ان کی بات سنیں، ان سے محبت کریں اور دین اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا شمار امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں ہو۔